Assalamu alaikum, dear student. The topic is enzymes. Enzymes are the biological catalysts that speed up the chemical reaction but are not used in the reactions. तो आज हम जो है वो enzyme के बारे में आपको बताएंगे कि enzyme जो होते हैं वो क्या चीज़ होती है और उनका फंक्शन क्या है. तो enzymes are the most important group of proteins which are biological active. बेसिकली ये प्रोटीन से बने हैं और प्रोटीन किससे बनी है? अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड के यूनिट आपस के अंदर मिलते हैं और बहुत सारे यानी हंड्रेड्स अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे और कॉइल करेंगे. कॉइल करने के बाद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे. तो दे ट्रीमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड अ स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन. और हर एंजाइम हर रिएक्शन के लिए मखसूस होता है या जो है वो एक सबस्ट्रेट के लिए या ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट के लिए. विदाउट दीज एंजाइम द रिएक्शन वुड प्रोसीड्स एट अ वेरी स्लो स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल. तो अगर एंजाइम ना हो तो प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है और कई साल लग जाते हैं. लेकिन जो है वो अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन उसके अंदर मिल जाए तो वही रिएक्शन जो सालों में होना होता है तो वो महीनों के अंदर बल्कि मिनटों और सेकंडों के अंदर वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है. तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एंजाइम बेसिकली अमाइनो एसिड से बने हुए हैं और अमाइनो एसिड की एक खास शक्ल इख्तियार करते हैं जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर. और ये स्ट्रक्चर अगर इसकी मेंटेन रहती है तो एंजाइम अपना फंक्शन जारी रखता है. एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड joined together and coiled upon themselves to form a globular structure. और अगर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इसकी डीनेचर हो जाती है किसी वजह से, टेम्परेचर की वजह से या वो किसी वजह से, तो ये अपना फंक्शन जो है वो लूज कर देती है. और इनकी जो है वो एंजाइम जो होते हैं इनकी एक खास स्पेशल जगह है जिस पर जो है वो अगर सबस्ट्रेट अटैक करेगा उसके साथ अटैच होगा तो उस जो है वो रिएक्शन होगा यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा. अगर वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पर जो है वो सबस्ट्रेट अटैच हो तो रिएक्शन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए. यानी द कैटालिटिक एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर नोन एज द एक्टिव साइट. यानी एक खास जगह है जिसको हमने एक्टिव साइट कहा. तो एंजाइम की जगह है उसी जगह पर जगह सबस्ट्रेट अटैच करेगा अपने आप को तो रिएक्शन होगी. द रिएक्टेंट कॉल्ड सबस्ट्रेट इज अटैच्ड टू द एक्टिव साइट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड. यानी यहाँ पर जो है एक्टिव साइट है उसमें अमाइनो एसिड इतने ज्यादा नहीं होंगे लेकिन बाकी उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है उस पर जो है अमाइनो एसिड की तादाद ज्यादा है जिसकी वजह से उसकी शेप जो होते हैं ग्लोबुलर वो बरकरार रहती है. वाइड रेस्ट ऑफ द बल्क ऑफ द अमाइनो एसिड मेंटेन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम. तो एंजाइम की स्ट्रक्चर जो है वो अगर बरकरार नहीं रहेगी तो रिएक्शन भी इम्पॉसिबल हो जाएगी. तो इसलिए जो है वो हम आगे जाके इसको देखते हैं फर्दर. जिसके अंदर के एंजाइम जो होते हैं बेसिकली बने हैं प्रोटीन के साथ और प्रोटीन जो होती हैं उसके साथ साथ इसको अपने हेल्पर की जरूरत है क्योंकि इन प्रोटीन जो है वो बेहतर तरीके से उसी वक्त जो है वो एंजाइम अपना काम कर सकते हैं अगर उनको हेल्पर मिले. तो हेल्पर है कोफैक्टर. अदर्स आल्सो हैव अ नॉन प्रोटीन पार्ट नोन एज अ कोफैक्टर व्हिच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम. तो बेसिकली ये एक ब्रिज जिसको आप पुल कहते हैं पुल के तौर पर काम करते हैं. यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ये पुल का किरदार अदा करते हैं. तो अगर सबस्ट्रेट जो है कोफैक्टर अवेलेबल ना हो तो रिएक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है. कोफैक्टर यूजुअली एक्ट एज अ ब्रिज यानी पुल के तौर पर बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या चीज है? वो चीज जिस पे एंजाइम ने रिएक्शन करना है यानी जैसे को हम रिएक्टेंट कहते हैं. ऑफन इट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द केमिकल रिएक्शन व्हिच ब्रिंग अबाउट कैटालाइसिस. समटाइम द कोफैक्टर प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी. यानी बात का ना सिर्फ ये ब्रिज का काम करता है बल्कि साथ साथ जो है वो रिएक्शन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं हेल्पिंग टू ड्राइव रिएक्शन which would otherwise be difficult or impossible.
some enzymes are metal ions as cofactor like. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو کوفیکٹر بیسیکلی آگے اس کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹرز ہم اس کو کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو ہے کو انزائم، یعنی دو بیسیکلی اس کی کوفیکٹر کی اقسام ہیں، جس کو ایک کا نام ہے ایکٹیویٹر. تو ایکٹیویٹر جو ہے بیسیکلی جو ہے ہم میٹل آئنس کے طور پر دیکھتے ہیں، جس میں میگنیشیم اور اس کے بعد فیرس، کیوپرک اور زنک، یہ بیسیکلی یہ میٹل آئنس ہیں، اور یہ میٹل آئن جو ہوتے ہیں وہ اس کو پراپر جو ہے وہ ریئیکشن کو جاری رکھتے ہیں. دی ڈیٹیچیبل کوفیکٹر از نون ایز این ایکٹیویٹر اف اٹ از این انآرگینک. تو پہلا جو میں نے کہا کہ کوفیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیویٹر ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ جس کو ہم کہیں گے کہ کو انزائم ہے، اور یا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے پروستھیٹک گروپ. کیونکہ اس کی دو قسمیں ہیں. اگر تو نان پروٹین پارٹ جس کو ہم نے کوفیکٹر کہا تو یہ کوولنٹلی بانڈڈ ہے، تو اٹ از نون ایز اے پروستھیٹک گروپ. کوولنٹلی یا جو ہے وہ ٹائٹلی بانڈ ہے، اور اگر یہ لوزلی بانڈ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کو انزائم. تو واٹ از مین بائی کوولنٹلی بانڈ؟ کوولنٹ مین جو ہے وہ شیئرنگ بٹوین ٹو. تو اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اس میں جیسے کہ اگر آپ ایک چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 1 روپیہ ہے اور دوسرے بچے کے پاس بھی 1 روپیہ ہے، لیکن دونوں کو چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 2 روپیہ ہے. تو بیسیکلی یہ ہم کریں گے کہ دونوں 1 روپیہ، دونوں دوسرے بچہ بھی 1 روپیہ دے گا، وہ بھی، دونوں اکٹھے کر کے 2 روپیہ کی کٹافی لے لی جائے اور اس کے 2 حصے کر دی جائے. تو بیسیکلی اسی طریقے سے یہ کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے، میوچل شیئرنگ بٹوین دی ٹو. تو اس کے بعد ہے کہ اٹ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو وٹامنس. وٹامن جو ہیں وہ کسی بھی ریئیکشن کو کرنے کے لیے بڑے امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے تعداد میں، اور اس کی اماؤنٹ بہت مانیوٹ ہوتی ہے، لیکن اگر ریئیکشن کے اندر یہ نہ ہو تو ریئیکشن اس کی وجہ سے بھی امپاسبل ہو جائے. وچ ریپرزینٹ دی ایسینشیل را مٹیریل فرام وچ کو انزائمز آر میڈ. را مٹیریل وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز ہم پریپیئر کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور بیسیکلی جو ہے وہ انزائم کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد اگر آپ ڈائیگرام کی طرف دیکھیں تو بیسیکلی ایک طرف ریئیکٹنٹ ہے، دوسری طرف اس کا پروڈکٹ ہے. تو درمیان میں اگر دیکھیں تو ایکٹنگ سینٹر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ آ کر سبسٹریٹ اٹیچ کرے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کو فیکٹر مالیکول، اور اس کے اندر جو ہے وہ کو فیکٹر مالیکول رکھا ہے، اس کے لیے ایک جگہ مخصوص ہے. تو اگر جو ہے وہ کو فیکٹر اویلیبل نہ ہو تو سبسٹریٹ جو ہے ان کو پروڈکٹ کے اندر، ریئیکٹنٹ کو پروڈکٹ کے اندر کنورٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو کو فیکٹر کی اپنی پراپر جگہ انزائم کے اندر فٹ ہوتی ہے، اور سبسٹریٹ کی اپنی جگہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک سبسٹریٹ جو ہے وہ انزائم کمپلیکس مان گیا، جس کے اندر کو فیکٹر بھی اپنے کو ایڈجسٹ کر لیا اور سبسٹریٹ میں ایڈجسٹ کر لیا، اور اس کے بعد ریئیکٹنٹ پروڈکٹ کے اندر کنورٹ ہوا. تو اس کی حالت اگر آپ دیکھیں تو انزائم، جس کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ انزائمز آر دی بایولوجیکل کیٹالسٹ دیٹ اسپیڈ اپ دی کیمیکل ریئیکشن بٹ ناٹ یوز ان دی ریئیکشن، یعنی اپنے آپ کو اسی حالت میں رکھتے ہیں، اس کی شیپ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن اگر آپ دیکھیں سبسٹریٹ جو تھا وہ 2 پارٹ کے میں ہو چکا ہے، اور اس کو ہم نے پروڈکٹ کا نام دیا. تو اس طریقے کار سے آپ نے بھی ڈائیگرام، جب یہ آئے گا سوال تو آپ نے ساتھ اس کی ڈائیگرام اسی طرح ڈرا کر. Only small quantities of vitamins are needed because like enzyme, coenzyme can be used again and again. یعنی بیسیکلی انزائم اور کوانزائم کو بار بار استعمال ہوں گے، اور جتنے بھی سبسٹریٹ اویلیبل ہوں گے ان کو ریئیکٹنٹ کو پروڈکٹ کے اندر کنورٹ کیا جائے گا. An enzyme with its coenzyme or prosthetic group removed. یعنی اگر انزائم کے ساتھ جو ہے وہ کو انزائم یا پراسٹھیٹک گروپ، یعنی پراسٹھیٹک گروپ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ کوولنٹلی بانڈڈ ہے تو پراسٹھیٹکس کرائے گا، لیکن اگر لوزلی بانڈ ہے تو کوئی انزائم. اگر اس کو انزائم سے ہٹا دیا جائے تو باقی جو انزائم کا حصہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ ایز اے ایپو انزائم کہیں گے. ایپو یعنی ود آؤٹ جو ہے یعنی کو انزائم اور پراسٹھیٹک گروپ. اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ اس کو دوبارہ شامل کیا جائے اور ایکٹیویٹ فارم کے اندر آ جائے تو اس کو ہم ہولو انزائم کہیں گے. ایڈنگ دی correct concentrated in coenzyme to the apoenzyme will restore enzyme activity.
یعنی کیونکہ انزائم کو اپنی ہیلپ کے لیے کو انزائم یا جو ہے وہ پروسیسر گروپ چاہیے، ایکٹیویٹر چاہیے. اگر اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہ ایپو انزائم بن جائے گا، لیکن دوبارہ اگر ہم اٹیچ کر دیں اور انزائم ایکٹیو ہو جائے گا تو اس کو ہم کولو انزائم. An activated enzyme consisting of polypeptide chain، یعنی یہ جو ہے وہ امائنو ایسڈ مل کے جو ہے وہ چین بناتے ہیں جس کو ہم پولی پیپٹائڈ، یعنی بہت ساری امائنو ایسڈ مل کر چین بنا رہے ہیں. اینڈ اے کو فیکٹر نون ایز کولو انزائم. تو کچھ انزائم جو ہوتے ہیں وہ تو سائٹوپلازم سیل کے اندر پائے جائیں گے اور سائٹوپلازم کے اندر اٹیچ ہوں گے، لیکن کچھ سائٹوپلازم کے اندر جو آرگنیلیز ہوتی ہیں. واٹ از آرگنیلی؟ تو ٹائنی پارٹ آف دی جو ہے وہ سیل از کالڈ آرگنیلیز. جیسے مائٹوکونڈریا ہے، گولجی باڈیز ہے، اینڈوپلازم ریٹیکولم ہے، کلوروپلاسٹ ہے. تو کچھ انزائم تو سائٹوپلازم میں ویسے ڈیزالو فارم میں ہوں گے، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں وہ آرگنیلیز کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. جیسے کہ جو ہے وہ فوٹوسینتھیسس کے لیے جو ہے وہ کلوروپلاسٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اور اسی طریقے سے ریسپیریشن جو ہے پروسیس کے لیے مائٹوکونڈریا کے ساتھ ہوں گے. اور اس کی وجہ سے جو ہے مائٹوکونڈریا انرجی پروڈیوس کرے گا اور فوٹوسینتھیسس کے لیے پلانٹ جو ہے وہ اپنی خوراک تیار کرے. سب انزائمز جو ہے سم آف دی انزائم وچ آر انوالوڈ ان دی سینتھیسس پروٹین، یعنی جو پروٹین انزائم بناتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ رائبوسوم کا لازمی حصہ ہوتے ہیں.